बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 रमज़ान मुबारक में तरावीह की नमाज में जो हिस्सा पढ़ा गया उसका खुलासा और मज़ामीन। सूरतुन निसा ये मदनी सूरत है। तरतीब कुरानी में इसका नंबर 4 है और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 52 है। यानी इससे पहले 51 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। इस सूरत में 176 आयात हैं, 24 रुकू हैं, कलमात 3940 हैं और हुरूफ 16030 हैं। सूरत का नाम निसा है। निसा मतलब औरतें, वो सूरत जिसमें औरतों के हकूक को बयान किया गया है। औरतों के मतलब बहुत सारे अहकाम इस सूरत में बयान किए गए हैं। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरतुन निसा है। माकबल के साथ इसका रबत क्या है? सूरह आल इमरान का इख्तिताम तकवा के हुक्म से हुआ और सूरतुन निसा की इब्तिदा तकवा से हुई। और दूसरा रबत यह है कि सूरह आल इमरान में मामला अगियार के साथ था, यहूद और नसारा मुशरिकीन, और इस सूरत में अपनों के साथ मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, औरतों और बच्चों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता था, बड़ी अकतलफी की जाती थी। औरतों को जायदाद में बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाता था, महरूम रखा जाता था। वो समझते थे कि विरासत सिर्फ उसको मिलेगी जो लड़ना जानते हैं, बस। आज भी यही हाल है। नाबालग बच्चे को विरासत में ऐसा नहीं दिया जाता, औरतों को विरासत में ऐसा नहीं दिया जाता, बहनों को पूछा नहीं जाता, उस पर कब्जा किया जाता है। याद रखें, ये बिल्कुल नाजायज आराम खाते हैं जो लोग विरासत पर कब्जा करते हैं। सूरतुन निसा में जो मज़ामीन बयान हुए, ज्यादातर चूंकि ख्वातीन से मुताल्लक हकूक और मसाइल को इसमें बयान किया गया। फिर ईसाई, हिंदू, ये कौमें औरतों को विरासत में बिल्कुल हकदार नहीं समझती थी और आज भी ऐसी रस्म चल पड़ी है। विरासत के बहुत सारे अहकाम इस सूरत में बयान हुए और इब्तिदा तकवा के हुक्म से की गई कि तकवा होगा तो इन सारी चीजों पर अमल होगा। पैदाइश इंसानी का जिक्र किया गया, यतीमों के हुकूक पर बहुत जोर दिया गया। चूंकि जमाना जahलियत में यतीम बच्ची के साथ बहुत ज्यादतियां की जाती, उसका जो वली होता तो अगर ये लड़की हुस्न जमाल वाली होती तो उससे शादी कर लेता और उसके हुकूक भी पूरे न करता, इसलिए कि माल लेकर कहीं और न चली जाए ना, माल मेरे पास रहे। और अगर पसंद न होती तो शादी भी नहीं करता और दूसरे को शादी करके भी नहीं दी जाती कि अगर दूसरे घर में जाएगी तो माल उधर ले चलेगी। तो इस तरह औरतों के साथ मुख्तलिफ तरह की ज्यादतियां होती थी। निकाह के मसाइल को, महर के मसाइल को इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। आजकल महर के हवाले से भी अवाम में बहुत ज्यादा अफरात और तफरीत पाई जाती है। बात तो ये समझते हैं कि महर रखा इसलिए जाता है कि तलाक न हो जाए। ये बात समझते हैं महर तब रखा जाता है कि तलाक हो जाए तो महर देना पड़ता है। भाई महर वैसे भी देना पड़ता है, ये कर्ज है, महर वैसे भी देना पड़ता है। और अवाम में मुख्तलिफ किस्म के ज़हन होते हैं। कोई कहते नहीं कितना महर है जी, शरी महर है, भाई कितना जी, 32 रुपए। तो ये अपनी तरफ से लोगों ने ये बातें बनाई हुई, अपनी तरफ से बातें बनाई हुई। बाकी तफसील तो इसकी महर के हवाले से सूरतुन निसा के अंदर जो तफसीर का सिलसिला जो चल रहा है उसके अंदर तफसीलन उस पर बात हो गई है। तो 32 रुपए की जो हकीकत है ये लोगों ने एक बनाई हुई है। ये भी है कि औरंगजेब आलमगीर रहमुल्लाह के जमाने में लोग महर में अफरात तफरीद करते थे तो उन्होंने 32 रुपए का ऐलान कर दिया कि इससे कम कोई भी न करे। तो उस जमाने में 32 रुपए 500 दिरहम की कीमत 32 रुपए थे। या 10 दिरहम की मिकदार होगी या 500 दिरहम की मिकदार होगी। लेकिन आजकल तो लोग 32 रुपए, 32 रुपए के तो 2 अंडे नहीं मिलते। और उस जमाने का ये भी लिखे 6 महीने का खर्चा 32 रुपए में हो जाता था। तो उसी बात को लेकर बैठ जाना कि 32 रुपए महर, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, अगर किसी ने महर फातिमी रखना है तो 500 दिरहम है,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج کا اور آپ کی بیٹیوں کا مہر 500 درہم تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر 4000 درہم تھا۔ یہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے نکاح کرایا تھا اور مہر بھی انہوں نے دیا تھا۔ تو آج کل کی جو مقدار ہے مال فاطمی کے اعتبار سے 131.25 تولہ چاندی، اس کی قیمت نکال لیجئے، قیمت بدلتی رہتی ہے۔ تو مال فاطمی اگر کسی نے رکھنا ہے تو پھر اس کی مقدار یہ ہے۔ تو بہرحال تعدد ازواج کے مسائل کو بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ بعض لوگ تعدد ازواج پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے، یہ عورتوں کی حقوق تلفی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ عورتوں کی حقوق تلفی نہیں ہے، یہ عورتوں کو حق دینا ہے۔ عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اگر ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت لازم قرار دی جاتی، دوسرا نکاح منع ہوتا، تیسرا چوتھا منع ہوتا، تو اتنی زیادہ تعداد عورتوں کی اس کا سہارا کون بنتا؟ اور پھر اسلام پر جو یہ تعدد ازواج کے مسئلے میں اعتراض کیا جاتا ہے، خصوصاً یورپی لوگ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں، تو بھائی یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا، اسلام پر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اسلام سے قبل تمام مذاہب میں کئی شادیاں کی جاتی تھیں، انبیاء کرام کا یہ دستور رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت اسحاق کی متعدد بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تک تاریخ میں لکھی ہیں۔ تو آسمانی کتابوں میں تعدد ازواج کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اور اسی طرح آپ ذرا غور فکر کریں، عقل سے بھی کام لیں کہ اگر ایک امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، وہ 4 غریب عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، نادار عورتیں ہیں، لاچار ہیں، بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، محتاج ہیں، ان سے نکاح کر کے گھر بسا لیتے ہیں، ان کو چھت کے نیچے رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں، کھانا پینا کپڑا ان کو دے رہے ہیں، تو اس میں کون سی عقل کے خلاف بات ہے؟ یہ تو عین نیکی ہے۔ اور بعض کا عورت بیمار ہو جاتی ہے، قبالت تناسل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کو طلاق دے یا دوسرا نکاح کرے؟ پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح کوئی عورت بیمار ہو جائے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی، کوئی صورت نہیں اولاد ہونے کی، اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ اس کو طلاق دے اور شادی کرے یا اس کے ہوتے ہوئے اور شادی کرے؟ یہ دور جدید کے ملحد لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال تعدد ازواج یہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ صرف اپنی طرف سے ایک اعتراض اشکال اسلام پر اٹھایا گیا۔ اس صورت میں میراث اور تقسیم ترکہ کو تفصیلاً بیان کیا گیا، بدکاروں کی سزا بیان کی گئی، طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا، نکاح کے مسائل کو تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا، محرمات کا ذکر کیا گیا کہ کون کون سی عورتیں محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں محرمات ابدیہ کون سی ہیں، وقتیہ کون سی ہیں، جسے مسائرت سے ہو، رضاعت سے ہو یا نسبی حرمت ہو، اور کچھ وقتیہ بھی ہوتی ہیں جیسے جمع، شرک، آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، 3 طلاق سے جو متعلقہ ہو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لینا بغیر حلالے کے، اور حق کے غیر کی وجہ سے جو حرمت ہوتی ہے یہ بھی وقتیہ ہوتی ہے، دوسرے کی منکوحہ ہے یا دوسرے کی متعدہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ باقی ان میں ہر ایک میں الگ الگ تفصیلی بحثیں ہیں، وہ تفسیر کے اسباق میں وہ بحثیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو صرف میں مضامین عرض کر رہا ہوں۔ لین دین کی درستی کے مسائل کو صورت میں بیان کیا گیا، باطل طریقے سے مال کھانا حرام ہے، چاہے وہ رشوت سے ہو، سود سے ہو، چوری سے ہو، جس طرح بھی ہو، ہاں جائز طریقے سے تجارت کے ذریعے سے کما کر کھا سکتے ہو۔ حسد کی ممانعت ہے، گھریلو معاملات کو بیان کیا گیا، اگر عورت ناشزہ ہے، نافرمان ہے، تو اس کی اصلاح کا تدریجی طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا، سمجھایا جائے، تادیبی طور پر، اصلاحی طور پر، ہاتھ کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو، بستر الگ کر دیا جائے،
اور اگر یہ صورت بھی نہیں ہے تو پھر دونوں کے خاندان سے صاحب علم، صاحب تقوی لوگ جو مخلص بھی ہوں، محسن بھی ہوں، ان کو بٹھا کر مسئلہ حل کیا جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا گیا اور پڑوسیوں کی اقسام بیان کی گئی کہ بعض صرف پڑوسی ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو پڑوسی بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو ہر ایک کے حق اسی ترتیب سے ادا کیے جائیں گے۔ شرائط نماز کو ذکر کیا، امانت حقدار تک پہنچانے کا مسئلہ ذکر کیا گیا، اور ایمان کی کسوٹی اتباع نبوی بتائی گئی۔ رائے حق میں جہاد کرنا اور کمزوروں کی مدد کرنا، یہ مضمون بھی صورت میں بیان ہوا۔ منافقین کے حالات کو بیان کیا، ان کا دورخہ پن بیان کیا، صلح اور جنگ کے اصول بیان کیے گئے، اور قتل کی ممانعت کو بیان کیا گیا۔ ناحق قتل کرنے اجازت نہیں ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو حلال سمجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے اور دائمی جہنم میں رہے گا۔ اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کے مسئلے کو بیان کیا۔ اگر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اسلامی اعمال جو ہیں وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، مشکل ہے آپ کے لیے، تو اس علاقے کو چھوڑ دیجیے، ہجرت کر جائیے وہاں سے۔ قصر نماز کا حکم کہ نماز قصر کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا۔ یعنی آدمی سفر میں ہے تو اس کی نماز 4 رکعت جو فرض نماز ہوتی ہے 4 رکعت، وہ ہاف ہو کر 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، لیکن سفر شرعی مراد ہے 77 کلومیٹر، اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہو۔ دوران جنگ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ بیان کیا۔ ہر حال میں عدل و انصاف کرنے کا ذکر کیا گیا، ہر حال میں عدل و انصاف کا حکم ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بھی صورت میں بتایا گیا۔ منافقین کی نشانیاں بیان کی گئیں، یہودیوں کے احوال بیان کیے گئے، اور انبیاء کی مشترکہ دعوت کو بیان کیا گیا، اور سورت کے آخر میں تقسیم ترکہ کے بقیہ مسائل کو بیان کر کے سورت کو ختم کر دیا گیا۔